نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون من فضل اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، رجب المرجب کے پہلے عشرے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہے اور 17 رمضان المبارک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے راشدین میں سے عام الفیل کا واقعہ پیش آیا تھا، جس وقت ابرہہ نے ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی تھی اور کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا پروگرام بنایا تھا۔ اس وقت اہل مکہ ابرہہ کے لشکر کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے تھے، مقابلے کی سکت نہیں تھی۔ ابرہہ بہت بڑا لشکر لے کے آیا تھا اور ہراول دستے میں فوج کے اگلے حصے میں اس نے ہاتھیوں کی قطار لگا کے رکھی تھی اور یہ پورا لشکر اسی طرح مکہ مکرمہ کی طرف آگے بڑھ رہا تھا۔ پیچھے ایک واقعہ میں نے سنایا تھا کہ ابرہہ کے لشکر نے مکے والوں کے اونٹ بکریاں جو ادھر ادھر جنگلات میں صحراؤں میں چر رہی تھی، وہ سب انہوں نے پکڑ لی تھی۔ آپ کے دادا عبد المطلب کے اونٹ بھی ابرہہ کے لشکریوں نے پکڑ لیے تھے۔ یہ صورتحال بنی تو عبد المطلب نے ابرہہ سے ملنے کا فیصلہ کیا اور مکہ مکرمہ پہنچنے سے پہلے جہاں اس نے قیام کیا تھا، مکے میں داخل ہونے سے پہلے عبد المطلب نے جا کر کے ملاقات کی۔ عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے جو وجاہت عطا کی تھی، اس وجاہت سے ابرہہ بھی متاثر ہو گیا تھا اور عبد المطلب کو بلا کر کے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بازو میں بٹھایا تھا اور پھر پوچھا تھا کہ کہیے کیا بات ہے۔ تو عبد المطلب نے کہا تھا کہ میرے اونٹ آپ کے لشکریوں نے پکڑ لیے ہیں، میں اپنے اونٹوں کے لیے بات کرنے آیا ہوں۔ تو ابرہہ نے کہا تھا کہ میں تو یہ سمجھا کہ شاید آپ کعبے کی حفاظت کے لیے مکہ مکرمہ پر چڑھائی نہ ہو، اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے آئے ہوں گے۔ تو عبد المطلب نے ایک جواب دیا تھا کہ انا رب الابل، میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اونٹوں کے سلسلے میں بات کروں گا، اور بیت اللہ کا مالک تو پوری کائنات کا رب ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ انا رب الجمل وہو رب الکعبہ، کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اونٹوں کی بات کروں گا، اور اس گھر کا جو مالک ہے وہ پروردگار ہے، وہ بات کرے گا۔ آپ اونٹ لے کے واپس آئے تھے اور جب ابرہہ کا لشکر چلا اور مینا کے میدان میں پہنچا تو ایک وادی ہے، اسے وادی محصر کہتے، وادی محصر۔ مینا کے میدان میں اس جگہ خیمے نہیں لگائے جاتے حاجیوں کے، وہ جگہ خالی ہے۔ جن لوگوں کو نہیں معلوم ہے وہ حیران رہتے ہیں کہ یہ مینا میں اتنی جگہ خالی چھوڑ کر کے حاجیوں کے خیمے مزدلفہ میں لگا دیے گئے۔ حاجیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، مینا کم پڑتا جا رہا ہے، جگہ تنگ ہوتی جا رہی ہے، تو
حجاج کرام کو ٹھہرنے کے لیے ان کی قیام گاہ، ان کے خیمے مزدلفہ میں لگائے جاتے، لیکن منی کے اندر وادی محصر کی یہ جگہ خالی رکھی جاتی۔ لوگ سوچتے ہیں کہ اتنی جگہ ادھر خالی ہے، یہاں کیوں نہیں خیمے لگاتے؟ یہ وہ جگہ ہے جو وادی محصر کہلاتی ہے۔ ابرہہ کا لشکر جب وہاں پہنچا تو اللہ پاک نے ابابیل کے جھنڈ بھیجے، جن کی چونچوں میں اور جن کے پنجوں میں کیا تھا اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم لوگوں نے جو پڑھا ہے، جو سنا ہے، وہ یہ کہ کنکریاں تھیں، اوپر سے انہوں نے گرانی شروع کی۔ وہ کنکری جس کے اوپر گرتی تھی اسے چیر کر کے نیچے نکل جاتی تھی۔ ہاتھیوں کا پورا لشکر، ابرہہ کا پورا لشکر فوجی سب تہس نہس اللہ پاک نے کر دیا۔ یہ سال عام الفیل کہلاتا ہے، ہاتھیوں والا سال۔ اسی سال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 30 سال سے زیادہ چھوٹے تھے۔ آپ کے والد ابو طالب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے حقیقی بھائی تھے۔ عبد المطلب کی کئی بیویاں تھیں، ایک بیوی سے 2 بیٹے تھے، عبداللہ اور ابو طالب، یہ دونوں حقیقی بھائی تھے۔ ابو طالب نے اپنے بھائی عبداللہ کے انتقال کے بعد جب حضور کی ولادت ہوئی تو حالات ایسے تھے کہ حضور کی پرورش اور کفالت کرنے والا کوئی نہیں تھا، تو ابو طالب نے حضور کی کفالت کی تھی۔ حضور کی پرورش، حضور کی کفالت، ضروریات کا انتظام، یہ سب ابو طالب نے کیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرض کو، اس احسان کو چکانے کے لیے حضرت علی جو ابو طالب کے بیٹے، ان کو حضور نے اپنی پرورش میں لے لیا تھا، اور حضرت علی کی مکمل پرورش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال کی عمر نہیں ہوئی تھی، ایمان قبول کر لیا تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ بچپنا حضور کے پاس گزرا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کہیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کہیے، اور حضور کا حضرت علی کے ساتھ رویہ اور حسن سلوک کہیے، حضرت علی اتنے متاثر تھے کہ بچے تھے، 10 سال کی عمر نہیں ہوئی تھی جب حضور کو نبوت ملی، تو بڑی عمر کو لوگوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے، مردوں میں ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کیا تھا، عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایمان قبول کیا تھا، غلاموں میں حضرت بلال نے ایمان قبول کیا تھا، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے بہت محبت فرماتے تھے۔ حضرت علی حضور کے گھر رہتے تھے، حضور کی پرورش میں۔ حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کے پیچھے اونٹنی کا بچہ چلتا ہے۔ تو بچوں میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو بے پناہ نوازا تھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جب مدینہ منورہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا فیصلہ فرمایا تو حضور نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا تھا کہ علی تم میرے بستر پر سو،
اور یہ مکے والوں کی اور فلاں فلاں کی امانتیں ہیں، صبح ہوگی تو یہ امانتیں جن کی ہے ان کو سپرد کر دینا، ان کو واپس کر دینا، اور پھر مدینہ منورہ آ کر کے مجھ سے ملاقات کرنا۔ حضرت علی نے حضور کے حکم کی تعمیل کی، جبکہ حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے آپ کے گھر کو دشمنوں نے گھیر رکھا تھا۔ رات میں گھر میں گھسے نہیں، یہ عربوں کا پرانا معمول تھا۔ صبح ہونے کا انتظار کر رہے تھے کہ صبح ہوگی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاکم بدہن ہم قتل کر دیں گے۔ رات ہی میں حضرت جبرائیل آئے، حضور کو خبر دی، اور ان تمام لوگوں کے درمیان سے حضرت جبرائیل کی معیت میں حضور اپنے گھر سے نکلے، زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور شاہت الوجوہ کہہ کر کے وہ مٹی پھینکی، تو جتنے لوگ تھے وہاں سب کی آنکھوں میں وہ مٹی گئی اور سب کو اپنی آنکھیں بند کرنی پڑی۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل کر کے حضرت ابوبکر صدیق کے مکان پر پہنچے، اور پھر وہاں سے غار ثور تشریف لے گئے، اور 3 دن 3 رات اس غار میں چھپ کر کے آپ نے گزاری۔ اس کے بعد آپ ہجرت کے لیے آگے بڑھے۔ حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا تھا۔ صبح ہوئی، جن لوگوں نے حضور کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا تھا وہ گھس گئے، اور دیکھا تو بستر پر حضرت علی تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے۔ مختصر یہ کہ وہ لوگ اپنے پروگرام میں ناکام ہو گئے، لیکن حضرت علی کو پتہ تھا، حضور نے بتا دیا تھا، پروگرام دے دیا تھا۔ ایسی حالت میں کہ جب بستر پر سونے والے کو قتل کرنے کے لیے مکان کو گھیر رکھا گیا ہو، اور حضرت علی جانتے تھے کہ اس بستر پر سونا گویا اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنا ہے، لیکن حضرت علی نے بستر پر رات گزاری۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تھا کہ علی تم کو نیند آئی تھی؟ ظاہر بات ہے یہ فطری سوال ہے۔ اگر ہم کو یہ واقعہ معلوم ہو تو ہم بھی، اگر وہ زمانہ ہوتا اور اللہ ایمان دیتا، تو ہم بھی حضرت علی سے پوچھتے کہ جب ایسے حالات تھے کہ حضور کے بستر پر سونا اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنے کے مترادف تھا، تو تم کو نیند آئی تھی؟ ہم بھی پوچھتے۔ لوگوں نے حضرت علی سے پوچھا تو حضرت علی نے جواب دیا تھا کہ اس رات جیسی نیند آئی تھی زندگی میں کسی رات ایسی نیند نہیں آئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت علی نے جواب دیا تھا کہ میرے آقا نے کہا تھا کہ میرے بستر پر سو، آرام کرو، اور صبح ہوگی تو یہ امانت لوگوں کو سپرد کرنا، اور اس کے بعد مدینہ آ کر کے مجھ سے ملاقات کرنا۔ تو مجھے اپنے آقا کی بات سن کر کے یقین ہو گیا تھا کہ اس رات میں مجھے موت نہیں آئے گی۔ جو ذمہ داری مجھے دی ہے میرے آقا نے، صبح ہوگی میں زندہ رہوں گا، لوگوں کی امانتیں دوں گا، اور اس کے بعد میں جا کر کے حضور سے ملاقات کروں گا۔ مجھے اطمینان تھا۔ اب ظاہر بات ہے اطمینان ہے، یہ ایمان کی بات ہے کہ حضور کی بات پر ایسا اطمینان اور اعتماد اور اعتبار اور بھروسہ سب کو نہیں نصیب ہوتا۔ حضرت علی نے کہا کہ جیسی نیند اس رات آئی تھی کسی رات میں ویسی نیند نہیں آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے فضائل ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، مکمل پرورش تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور حضور کی پرورش میں رہ کر کے انہوں نے دن گزارے، اور حضور نے اپنی چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تھا، اور مہر مقرر کیا تھا 500 درہم۔ کیا مہر رکھا تھا؟ 500 درہم، جس کا وزن 1 کلو 633 گرام چاندی ہوتا ہے۔
500 درہم چاندی کا وزن 1 کلو 633 گرام، اس کو مہر فاطمی کہا جاتا ہے۔ یہی مہر فاطمی ہے، 1 کلو 633 گرام چاندی۔ حضرت علی کا گھر نہیں تھا، جب حضور نے اپنی بیٹی حضرت علی کے نکاح میں دینی چاہی تو پوچھا کہ علی تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میرے پاس کچھ نہیں، ایک تلوار ہے، ڈھال ہے اور یہ زرہ ہے، جو میں جنگ میں استعمال کرتا ہوں، بس یہی میرے پاس ہے اور میرے پاس کچھ نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ تم اپنی ڈھال لے کر کے آؤ۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ زرہ لے کر کے آؤ۔ حضرت علی لے کر کے آئے، حضور نے اس کو نیلام کیا، بیع من یزید، جو زیادہ بولی بولے گا، بڑی قیمت دے گا، اس کو دے دی جائے گی، اس کو فروخت کر دی جائے۔ نیلام جس کو ہم لوگ بولتے ہیں کہ ایک قیمت مقرر کی جاتی ہے، لینے والے اس سے زیادہ، دوسرا لینے والا اس سے زیادہ، تیسرا لینے والا اس سے زیادہ، اس طرح قیمت بڑھتی ہے اور پھر وہ چیز فروخت ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب معلوم پڑا کہ حضرت علی کا گھر بسانے کے لیے، حضرت علی کا گھر بسانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی زرہ نیلام کر رہے ہیں، تو بڑی بولی بول کر کے خریدا، اور اس لیے زیادہ قیمت دی کہ یہ جو پیسہ رہے گا حضرت علی کا گھر بسانے میں، گھر کا ساز و سامان، بستر ہے، پکانے کے، کھانے کے برتن، ضروریات کے برتن، سامان خریدے جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی نے بڑی قیمت دے کر کے اس کو خریدا تھا۔ لوگ کہتے ہیں حضور نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز دیا تھا، جبکہ سچائی یہ ہے کہ حضرت علی کی زرہ فروخت کی گئی تھی، اور اس سے جو پیسے آئے تھے اس سے چمڑے کا ایک بستر ہے، پانی کا ایک مشکیزہ ہے، اور آٹا پیسنے کے لیے چکی ہے، اور پکانے کے لیے کچھ برتن ہے، کھانے کے لیے کچھ برتن ہے۔ یہ سامان حضرت علی کی زرہ بیچ کر کے خریدا گیا تھا، اور جب یہ زرہ بکی اور جو پیسہ آیا، حضور نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا کہ فاطمہ اور علی کے گھر کے ساز و سامان آپ اس سے خرید لیں۔ تو حضور نے جہیز نہیں دیا تھا، ورنہ یہ ناانصافی ہوگی کہ ایک بیٹی کو تو جہیز دیا اور پھر فاطمہ ہے، زینب ہے، ام کلثوم ہے، ان کو نہیں دیا۔ اور حضور یہ ناانصافی نہیں کر سکتے کہ 4 بیٹیوں میں تو سے ایک بیٹی کو دیا اور 3 بیٹیوں کو نہیں دیا۔ تو جہیز دیا گیا تھا، یہ بات غلط ہے، بلکہ حضرت علی کی زرہ بیچی گئی تھی، اور اس پیسے سے حضور نے حضرت علی، حضرت فاطمہ کا گھر بسانے کے لیے سامان خریدنے کی ذمہ داری حضرت ابو بکر کو سپرد کی، اور یہ ڈھال اپنا زرہ بکی تھی تو وہ پیسہ حضرت ابو بکر صدیق کو دیا گیا تھا۔ مہر رکھا گیا تھا 500 درہم۔ کتنا رکھا گیا تھا؟ 500 درہم، اور یہ زرہ بکی تھی 40 درہم میں۔ حضرت علی سے زیادہ غریب کوئی ہے ہم میں؟ اور شاید ہم میں سے کسی نے نکاح کے موقع پر اپنا مہر فاطمی رکھا ہو۔ کوئی ہے جس نے مہر فاطمی دیا ہو اپنی بیوی کو؟ ایک ہاتھ بھی نہیں دکھ رہا ہے۔ حضرت علی سے زیادہ غریب تو ہم نہیں ہیں، لیکن حضور نے مہر رکھا تھا، مہر فاطمی، اور یہی مہر حضرت زینب کا، حضرت رقیہ کا، حضرت ام کلثوم کا بھی تھا، اور یہی مہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں کا تھا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر 100 دینار تھے، 400 دینار تھے، 100 نہیں 400 دینار، لیکن یہ مہر نجاشی شاہ حبشہ نے حضور کی طرف سے ادا کیا تھا۔
حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی کے متعلق آتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی تھی. شوہر وہاں جانے کے بعد مرتد ہو گیا، عیسائی مذہب قبول کر لیا، تو یہ میاں بیوی کا رشتہ باقی نہیں رہا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کرنا چاہا، اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی جو جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا ان کو اپنا وکیل بنایا. ہمارے یہاں نکاح ہوتا ہے، نوشہ نکاح کی مجلس میں ہوتا ہے، لڑکی نہیں ہوتی، دلہن نہیں ہوتی، تو دلہن کا وکیل ہوتا ہے. اور یہاں الٹا ہوا تھا، نکاح کی مجلس میں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے. تو حضور کے وکیل شاہ حبشہ نے حضور کی طرف سے ایجاب و قبول میں حصہ لیا تھا اور مہر ادا کیا تھا 400 دینار. یہ سب سے بڑا مہر تھا. اشرفی ہوتی ہے نا، دینار اشرفی، تقریباً 1 تولہ سونا ہوتا ہے. شاہ حبشہ نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مہر دیا تھا 400 دینار. 400 دینار یعنی 400 تولہ سونا دیا تھا. لیکن حضرت علی سے زیادہ غریب ہم میں کوئی نہیں. حضرت علی کے پاس نہ گھر تھا، نہ بستر تھا، نہ پانی کے لیے مٹکا تھا، نہ پکانے کے لیے برتن تھا، نہ کھانے کے لیے برتن تھا، کچھ نہیں تھا، ایک دم خالی ہاتھ تھے. مہر کیا تھا بولو نا؟ 500 درہم تھا. یہ مہر رکھنا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 بیٹیوں کا، اپنی تمام بیویوں کا مہر یہی 500 درہم رکھے تھے. درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے. 500 درہم کا وزن ہوگا 1 کلو 633 گرام چاندی. دینا چاہیے، یہ مہر رکھنا چاہیے. ہم لوگ شادیوں میں لاکھوں روپیہ خرچہ کرتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. مہر جو حضور نے دیا تھا یہ دینا اہم ہے، اس کو رواج دینے کی ضرورت ہے. اور مشکل نہیں ہے. آپ نکاح کی مجلس میں مہر مقرر کیجئے، اس میں سے ایک قسط جو آپ دے سکتے ہو بسہولت وہ دے دیجئے. جیسے اگر مہر فاطمی 2 لاکھ روپیہ اس کی قیمت بنتی ہے، آپ 25,000 روپیہ نقد پہلی قسط آپ دے دیجئے نکاح کی مجلس میں، باقی آپ زندگی بھر میں کبھی بھی دے سکتے ہیں. لیکن یہ رواج ڈالنا چاہیے. اس میں عورت کی عزت ہے، عورت کی عزت ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس پر عمل ہے. یہ ہونا چاہیے. آپ کھانا تھوڑا کم کر لو چلے گا، 10-20 جوڑے نہ سلاتے ہوئے 2 جوڑے کپڑے آپ سلا لیں چلے گا. اور بہت فضول خرچی کرتے ہو، فضول خرچی نہ کرتے ہوئے سادگی سے نکاح پڑھا لیں چلے گا. اور سادگی سے جو نکاح ہوتا ہے اس میں خیر و برکت ہوتی. سادگی سے جو نکاح ہوتا ہے اس میں خیر و برکت ہوتی. حضرت علی نے، حضور نے مہر مقرر کیا 500 درہم. حضرت علی نے فوراً نہیں دے دیا تھا ہی نہیں تو کہاں سے دیتے. اس لیے اس چیز کو رواج دینا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کا وصال ہوا اور مدینہ منورہ میں خلافت کو لے کر کے جو اختلافات شروع ہوئے تو معاملہ جنگ و جدال تک آ جاتا. ایک طرف انصار تھے اور ایک طرف مہاجرین تھے. انصار کہتے تھے کہ جو خلیفہ ہوگا وہ ہم میں سے ہوگا، ہم نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، ہم نے پناہ دی ہے، ہم نے حفاظت کی ہے، ہم نے جنگیں لڑی ہیں، ہم نے قربانیاں دی ہیں، حق ہمارا ہے.
اب یہ معاملہ اتنا شدت اختیار کر گیا تھا، اسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نمٹایا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کی منشا کے مطابق خلیفہ بنایا تھا۔ لوگ تو حضرت علی کو بنانا چاہتے تھے، کچھ لوگوں کی رائے یہ بھی تھی، لیکن حضرت علی نے خود بننا قبول نہیں کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، معاملہ ختم ہو۔ خلفائے راشدین میں چوتھے نمبر پر ہے اور شہادت کی موت پائی۔ مدینہ منورہ سے جب کوفہ منتقل ہو گئے تھے تو کوفہ کی جامع مسجد میں جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ میں شہید کیا تھا، اسی گروہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی حملہ کیا تھا۔ اور بات یہ تھی کہ حضرت علی حضرت معاویہ کی جب آپس میں جنگ ہوئی تھی تو حضرت معاویہ کی طرف سے یہ پیشکش ہوئی تھی کہ جنگ نہ کریں، یہ اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے، یہ ہمارے درمیان جو فیصلہ کرے گی ہمیں منظور ہے۔ حضرت علی نے جنگ روک دی تھی۔ ان لوگوں کا یہ بولنا تھا کہ ہم جیتنے کے قریب ہیں، یہ ان کی سیاسی چال بازی ہے، آپ مت مانیے اس بات کو۔ تو حضرت علی نے جواب دیا تھا کہ اللہ کی کتاب پر ہمارا ایمان ہے، اور جب ہمارے سامنے کے لشکر سے یہ بات آئی ہے کہ یہ اللہ کی کتاب جو فیصلہ کرے گی ہم مان لیں گے، تو اب میرے لیے جنگ کرنا درست نہیں۔ اس بات سے ناراض ہو کر کے حضرت علی کو شہید کرنے کا، قتل کرنے کا پروگرام بنایا گیا، اور جن لوگوں نے پروگرام بنایا انہوں نے حضرت عمرو بن عاص، حضرت معاویہ اور حضرت علی تینوں لوگوں پر ایک دن ایک وقت میں حملے کا پروگرام بنایا کہ فلاں تاریخ کو فجر کی نماز سے پہلے جب یہ لوگ مسجد میں آئیں گے تو اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر کے ان پر حملہ کیا جائے، اور تینوں طرف کمیٹی بنا کر ذمہ داری دے کر کے لوگوں کو طے کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے لیے 3 لوگ آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے نکلے اور کوفہ کی جامع مسجد میں دروازے سے داخل ہونا چاہتے تھے کہ ان 3 میں سے پہلے نے حضرت علی کے اوپر سر کے اوپر تلوار سے حملہ کیا، دوسرا وار عبد الرحمن ابن ملجم نے کیا، تیسرا فرار ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تلوار کا زخم لگا اور سر پر لگا، اور ایسا کاری زخم تھا کہ حضرت علی گر گئے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اسی زخم میں حضرت علی شہید ہو گئے۔ فجر کی نماز کا وقت تھا، حضرت علی نماز نہیں پڑھ سکے، نماز نہیں پڑھا سکے، اپنی جگہ ایک شخص کو امام بنایا، اس نے فجر کی نماز پڑھائی، تاخیر سے فجر کی نماز ہوئی۔ حضرت معاویہ کو قتل کرنے کے لیے جو لوگ گئے تو حضرت معاویہ اور ان کا سامنا نہیں ہو سکا۔ حضرت معاویہ پہلے مسجد میں آ گئے تھے، اور حالات ایسے تھے کہ ان کی سیکورٹی کے لیے جو نظم کیا گیا تھا اس کی وجہ سے یہ لوگ حضرت معاویہ پر حملہ نہیں کر سکے۔ حضرت عمرو ابن عاص غالباً طبیعت خراب تھی تو وہ فجر کی نماز کے لیے مسجد تشریف نہیں لائے، لیکن حضرت علی آئے، اللہ کی مرضی تھی، وقت پورا ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جامع مسجد کوفہ کے دروازے پر پہنچے اور آپ پر حملہ ہوا، اور پھر اسی میں آپ شہید ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جاننے ماننے والے لوگوں میں بہت لوگ تھے، اور مخالفت کرنے والوں میں بھی بہت لوگ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حکم دیا تھا کہ میرا انتقال ہو جائے تو مجھے غسل دیا جائے اور رات کے اندھیرے میں مجھ کو دفن کیا جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میرے ماننے والے اسے مزار بنا لیں گے، اور پھر وہاں جو سلسلہ شروع ہوگا وہ اسلامی روح کے منافی، اور میرے دشمن میری قبر کھود کر کے اکھاڑ کر پھینک دے، تو مجھے رات کے اندھیرے میں
دفن کیا جائے اس طرح کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ غسل دیا گیا، گھر میں نماز جنازہ پڑھی گئی، اور رات کے اندھیرے میں حضرت حسن اور آپ کے غلام قمبر نے آپ کے جسم کو، آپ کے جنازے کو اونٹ پر رکھا اور لے کر ریگستان میں چلے گئے۔ کہاں دفن کیا کسی کو معلوم نہیں، وہی دو لوگ جانتے تھے، اللہ جانتا تھا۔ آج حضرت علی کی قبر بتانے والا کوئی نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جنت البقیع مدینے میں دفن کیا گیا، حالانکہ شہادت کوفہ میں ہوئی تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کہیں ریگستان میں دفن کیا گیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مصر میں دفن کیا گیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نجف اشرف میں دفن کیا گیا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہاں ہے۔ نجف اشرف میں ان کا مزار ہے، لیکن ظاہر بات ہے وہ مزار ہارون رشید خلیفہ نے بنایا، اور اس لیے بنایا کہ ایک مرتبہ وہ شکار پر گیا تو اس نے دیکھا کہ جب ہرنوں کے غول کے پیچھے اپنے شکاری کتوں کو دوڑایا تو شکاری کتے ایک جگہ جا کر کے رک گئے، آگے نہیں بڑھے۔ ٹرینر نے آواز دی، سب کچھ کیا، لیکن نہیں بڑھے۔ وہاں جب خلیفہ ہارون رشید پہنچے تو وہاں جو بستی تھی ان سے پوچھا کہ ایسی کیا بات ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہاں حضرت علی کی قبر ہے۔ اس بات پر اس نے وہاں پر مزار بنا دیا نجف اشرف میں، جبکہ ایک مزار مصر میں بھی ہے۔ کہاں ہے اصل مزار اور ان کی قبر اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو 17 رمضان المبارک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے، اور یہی جنگ بدر کا دن بھی ہے، 17 رمضان المبارک۔ تو حضرت علی خلفائے راشدین میں سے ہیں، چوتھے نمبر پر خلیفہ تھے، حضور کے داماد تھے، اور جتنی جنگیں لڑی گئی مدینہ منورہ سے سب جنگوں میں شریک رہے۔ حضرت علی کے بھائی حضرت علی حضور کے بھائی، اور حضرت علی پر حضور کو اتنا اعتماد تھا کہ اپنے بستر پر سلایا، سب کی امانتیں حضرت علی کے سپرد کی، اور حکم دیا کہ صبح ہوگی لوگوں کو ان کی امانتیں دینا اور پھر مدینہ آ کر کے مجھ سے ملاقات کرنا۔ غالباً 6 رجب المرجب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم پیدائش ہے۔ ہم اپنے اکابرین بزرگوں کی، صحابہ اور اسی طرح خلفائے راشدین کی تاریخ کو سننا سمجھنا چاہیے۔ یہ وہ واقعات ہیں، تاریخ ہے جس کو سن کر کے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، ساری نیکیوں کا بہترین بدل عطا فرمائے، جو ہوا ہو جانے انجانے میں اللہ تعالیٰ درگزر کا معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اسلام کی عظمت رفتہ واپس عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی وہ سنت پڑھ لیں۔